زندگی نے کب ہار ماننا سکھایا تھا مجھے۔ میں تو ان عورتوں میں سے تھی جو سوکھی روٹی کے ساتھ بھی اپنے بچے کو ہنستا دیکھ کر جیت کا احساس کرتی ہے۔ لیکن اس شام، ہاں وہ شام جو میرے دل پر نقش ہو گئی ہے، شاید کبھی نہ مٹے۔ میرا نام زینب ہے، ایک بیوہ جس کے شوہر کو دنیا نے بہت جلد چھین لیا۔ میرے بیٹے حسن کو بھی ٹھیک سے بابا کہنے کی عادت بھی نہ پڑی تھی کہ اس کے بابا مٹی تلے جا سوئے۔ میں نے محنت کی، مزدوری شروع کی، کسی کا فرش دھونا، کسی کے کپڑے دھونا، کسی کے جھوٹے برتن دھونا، ان سب کو اپنا رزق بنا لیا، لیکن صبر نہ چھوڑا۔ اس دن بھی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے بیٹے نے بھی دوپہر میں صرف آدھی روٹی کھائی تھی۔ دل میں سوچا تھا کہ آج عشاء کے بعد وہ ایک پلیٹ بریانی جو محلے کی فاطمہ آپا نے خیرات میں دی تھی، اسے گرم کر کے حسن کو کھلا دوں گی۔ پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی تھی، مگر میرے لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، کیونکہ ماں کا دل جانتا ہے کہ بھوکے بچے کی نیند بے چین ہوتی ہے۔ میں نے وہ چاول رات کے لیے رکھ لیے تھے اور حسن کو روٹی کے ٹکڑے پر بہلا لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہوا تو وہ ساری رات روتا رہے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ حسن کی نیند بھی روٹی کی آس میں تڑپتی رہے۔ میں نے وہ پلیٹ احتیاط سے ٹرے میں رکھ کر دوپٹے سے ڈھک دی۔ گھر میں بجلی نہیں تھی، محض مٹی کے دیے کی روشنی تھی جو دیوار پر تھر تھراتی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ حسن میرا دوپٹہ تھامے بیٹھا تھا، آنکھوں میں امید کی چمک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ ماں کچھ خاص لائی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا تھوڑا انتظار کرو، میں تمہارے لیے بریانی گرم کر رہی ہوں۔ کچن کی طرف بڑھی تو یکدم دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک لمحے کو دل لرز گیا۔ رات کے اس پہر جب محلہ سناٹے میں ڈوبا ہوتا ہے، دروازے پر کون آ سکتا ہے؟ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے دیے کی روشنی میں دروازے کی طرف دیکھا، پھر حسن کی طرف۔ ماں کا دل ڈرا پر انسانی جذبہ غالب آ گیا۔ آواز دوبارہ آئی، بہت ہلکی، جیسے کوئی تھکن سے نڈھال ہو کر دستک دے رہا ہو۔ بی بی کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو سیدھی دل میں اتر گئی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے پوچھا، کون ہو؟ جواب آیا، ہم ہیں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، دل میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف وہ آخری پلیٹ تھی جس پر میرا بیٹا اور میرا بھوکا پیٹ دونوں نظریں جمائے بیٹھے تھے، دوسری طرف وہ آوازیں تھیں جو میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے 2 بچے کھڑے تھے، ایک 7 سال کا لڑکا اور دوسرا 4 سال کی لڑکی۔ دونوں کے کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں ننگے، گندے، جسم پر میل کی تہ تھی، مگر آنکھوں میں معصوم بھوک صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور نہایت دھیمی آواز میں کہا، خالہ کیا تھوڑا سا کھانا دے سکتی ہیں؟ بہت دن سے بھوکے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ میں پتھر ہو گئی، دل چیخا، زینب یہ تو بھی جانتی ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تجھے بھی تو 2 دن روٹی کے لیے ترسا گیا ہے، اور اب یہ بچے تیرے در پر کھڑے ہیں۔ میں نے پلٹ کر حسن کی طرف دیکھا، وہ دوپٹے کے کونے سے کھیل رہا تھا، بے خبر کہ اس کی ماں کتنے سوالوں میں گھری کھڑی ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ لمحہ میرے ایمان کی آزمائش تھی یا انسانیت کی، لیکن میں نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور ٹرے سے وہ آخری پلیٹ نکال کر دروازے پر رکھ دی۔ یہ لے لو بچوں، اللہ تمہارا والی وارث ہو۔ لڑکے نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر لڑکی نے شرما کر مجھے سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بار بار کپ کپا رہے تھے، جیسے بہت دیر سے کچھ کھانے کو نہ ملا ہو۔ وہ پلیٹ لے کر وہ دونوں خاموشی سے گلی کے کونے والے درخت کی طرف چل دیے۔ میں دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ گئی، زمین پر دیے کی مدھم روشنی میں بس ایک سکوت طاری تھا۔ حسن کی طرف دیکھا تو وہ بھوک سے اونگنے لگا تھا۔ میں نے اسے گود میں لیا، سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ اسے سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ایک خیال آیا، زینب وہ پلیٹ تو تیری آخری امید تھی، اب پوری رات تیرا بچہ رویا تو کیا ہوگا؟ لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں سکون سا تھا، جیسے کسی انجان خوشبو نے میرے ارد گرد چھا کر مجھے تسلی دی ہو۔ میں حسن کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس بار آواز مختلف تھی۔ میں گھبرا گئی، کیا وہی بچے واپس آئے ہیں؟ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی پلیٹ رکھی تھی۔ پلیٹ گرم تھی اور اس میں پہلے سے زیادہ بریانی تھی، خوشبو ایسی کہ جیسے ابھی ابھی ہانڈی سے نکلی ہو۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، گلی خالی تھی، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔
پلیٹ کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے جادو سے بھر دیا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پلیٹ اندر لائی، دیے کے قریب رکھی۔ حسن جاگ چکا تھا۔ اس نے پلیٹ دیکھی اور خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ میں نے اسے گود میں لے کر وہی بریانی کھلانی شروع کی۔ اس کا ہر نوالا میری روح کو سکون دے رہا تھا۔ میں سوچتی جا رہی تھی، وہ بچے کون تھے، کہاں سے آئے، اور یہ پلیٹ کس نے واپس کی؟ وہ ایک رات تھی، مگر میرے ایمان، میری سوچ اور میری دنیا کو بدل دینے والی رات تھی۔ اس ایک پلیٹ میں جیسے کئی دعائیں، کئی راز چھپے تھے۔ وہ معجزہ تھا، کسی غیبی مدد کا یا میری نیت کا انعام، یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس رات میں نے انسانیت کو جیتتے دیکھا اور قدرت کو جواب دیتے ہوئے پایا۔ ایک بیوہ ماں کی آخری پلیٹ جب بھوکے بچوں کو دے دی گئی تو وہ پلیٹ خالی نہیں بلکہ برکت سے لبریز ہو کر لوٹی۔ میرے ماں باپ کا سایہ مجھ سے بہت چھوٹی عمر میں اٹھ گیا تھا۔ میں یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، اور تبھی میرے سروں پر موت کی خاموش چھاؤں اتر آئی۔ میرے والد جو ہمیشہ مجھے گود میں اٹھائے رکھتے، ایک روز کام پر گئے اور واپس نہ لوٹے۔ کہتے ہیں تب میں بالکل نہ سمجھ تھی، اپنے والد کی موت سے بھی بے خبر۔ پھر میری ماں جو صبر و ہمت کے چٹان تھی، میرے باپ کے صدمے میں چند ہی ماہ بعد دنیا چھوڑ گئی۔ یوں میرے لیے محبت، تحفظ اور والدین کی گود صرف ایک ماضی کی کہانی بن گئی۔ اس کے بعد مجھے میرے چچا کے گھر بھیج دیا گیا، جہاں میری چچی نے کبھی ماں کی طرح شفقت سے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ مجھے ایک بوجھ سمجھتی رہی۔ بس ان کا بیٹا احمد جو میرا ہم عمر بھی تھا، مجھے خاموشی سے سمجھتا تھا، میرا درد جانتا تھا۔ بچپن ہی سے ہم دونوں کے دلوں میں ایک خاموش وابستگی تھی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ احمد سے منگنی کا رشتہ قائم ہوا، لیکن میری چچی کو یہ رشتہ ایک کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا۔ وہ کیسے برداشت کرتی کہ ایک یتیم لڑکی جس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں، ان کے بیٹے کی زندگی میں شریک ہو۔ ایک دن ایسا آیا جب میری چچی نے میرے اوپر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ میں تو سن کر ساکت ہو گئی۔ میں تب محض 16 برس کی تھی۔ وہ محلے کی عورتوں کو بلا کر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ میں کردار سے گری ہوئی ہوں، کہ میری نظروں میں حیا نہیں، کہ میں ان کے بیٹے کو ورغلا رہی ہوں۔ میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا۔ میں نے کبھی کسی پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں نے تو اپنے جذبات بھی اپنی آنکھوں میں قید رکھے تھے، لیکن ایک یتیم لڑکی کی کون سنتا ہے؟ محلے بھر میں میری عزت کا تماشا بنا دیا گیا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کسی نے میرے حق میں ایک لفظ نہ بولا۔ احمد بھی شاید شرمندگی یا مجبوری کی وجہ سے خاموش رہا۔ تبھی میرے چچا نے شاید بدنامی سے بچنے کے لیے یا مجھ سے جان چھڑانے کے لیے جلد بازی میں میرا نکاح ایک مسجد کے امام کے بیٹے سے کر دیا۔ میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، وہی میرا مقدر تھا۔ جب میں رخصت ہو کر اس سادہ سے گھر میں آئی تو معلوم ہوا یہاں صرف 2 مرد بستے ہیں، ایک میرے شوہر اور دوسرے میرے سسر۔ میری ساس کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے شوہر مزدور تھے، دن بھر سخت محنت کرتے، شام کو تھکے ہارے لوٹتے۔ ہمارا گھر بہت سادہ بلکہ کچی دیواروں والا تھا، کوئی سہولت نہ تھی، لیکن میں نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ میرا شوہر بھی مجھے عزت دیتا تھا، اگرچہ ہم بہت غریب تھے، لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے عزت سے اپنایا گیا ہے۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی، شوہر کے کپڑے دھوتی، سسر کے لیے کھانا بناتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں میری دنیا بن گئی تھیں، مگر میں احمد کو اب بھی اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ لیکن یہ خوشیاں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ میرے سسر دل کے مریض تھے، وہ زیادہ تر مسجد میں ہی قیام کرتے۔ چونکہ وہ پہلے مسجد کے امام رہ چکے تھے، اس لیے انہیں وہیں سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان کی وفات نے ہمیں مزید تنہا کر دیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا شوہر بچ گئے تھے۔ میں امید سے تھی اور 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میری گود ہری ہو گئی، لیکن شاید تقدیر کو میرے صبر کا امتحان مزید لینا تھا۔ ایک دن میرے شوہر جو کہ مزدوری کے لیے گئے تھے، بجلی کے کھمبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کی حالت اتنی نازک تھی کہ وہ بچ نہ سکے۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا اس وقت صرف 9 ماہ کا تھا، دودھ پیتا معصوم بچہ جسے میں نے ماں باپ دونوں بن کر پالنے کا عزم کیا تھا۔ لیکن جب گھر کا کفیل ہی آدھے راستے تنہا کر جائے تو ایک عورت کے لیے دنیا کتنی سنگ دل ہو جاتی ہے۔
یہ میں نے تب جانا۔ میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی چچی کے در پر جاؤں۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری چچی نے جیسے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار چھا گئے۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا، چچی میری مدد کریں، میرے شوہر کو کرنٹ لگ گیا، وہ فوت ہو چکے ہیں، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، میں کہاں جاؤں؟ مگر ان کا جواب زہر سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ وہ چلائیں، نحوست کی ماری، پہلے ہمارے گھر کو بدنام کیا، اب اپنے سائے سے ہماری بیٹی کو بھی برباد کرے گی، نکل جا، ہمارا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلا۔ میں بے سہارا ہو کر اپنے معصوم بچے کو لے کر واپس لوٹ آئی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، مزدوری کا۔ میں نے محلے کے گھروں میں کام شروع کر دیا، کسی کے برتن مانجتی، کسی کے کپڑے دھوتی، کسی کے فرش صاف کرتی۔ میرے ہاتھ کی نرم ہتھیلیاں جلد ہی پھٹنے لگی، انگلیوں میں چھالے پڑ گئے، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ میرے بچے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے لیے میں ہر کٹن راہ پر چلتی۔ مجھے محلے میں اکثر تنہا دیکھا جاتا، کچھ لوگ ہمدردی کرتے اور کچھ وہی پرانی نظروں سے گھورتے، جیسے میری چچی کے الفاظ ان کے ذہن میں نقش ہو چکے ہوں۔ میرے محلے میں میرا گھر آخری نکر پر تھا، میرے آس پاس کوئی دوسرا گھر نہ تھا، بس ایک بوسیدہ سا ویران مدرسہ تھا جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسجد تھی جہاں اب نیا امام آیا تھا، ایک نیک انسان لیکن کم گو۔ مدرسے کی حالت ایسی تھی کہ اس کی چھت آدھی گر چکی تھی، دروازے پر زنگ آلو تالا جھولتا رہتا تھا۔ اس مدرسے میں مجھے ہمیشہ ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی۔ میرا شوہر بتایا کرتا تھا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی تو وہ اسی مدرسے میں بچوں کو سپارے پڑھاتی تھی اور بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد مدرسہ ویران ہو گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مٹی، بارشوں اور تنہائی نے اس کی دیواروں کو بھی کمزور کر دیا۔ رات کے وقت جب میں اپنے بچے کو سلانے بیٹھتی تو اکثر مدرسے کی جانب سے ایک عجیب سی سرگوشی سی سنائی دیتی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہاں کوئی موجود ہے، شاید میری تھکن کا فریب ہوتا یا شاید کچھ اور۔ اب میرا سب کچھ یہی چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کام جو میں روز صبح سویرے نکل کر کرتی ہوں۔ مجھے نہ اپنے لیے وقت ملتا، نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا۔ میرے جلے ہوئے دل کی راکھ پر وقت نے کچھ مٹی ڈال دی تھی، لیکن وہ چنگاریاں آج بھی اندر کہیں سلگ رہی تھیں۔ میں اپنی زندگی کو ایک آزمائش سمجھ کر جیتی ہوں، ہر دن، ہر رات۔ بس ایک دعا ہے میرے رب سے کہ میرے بچے کی زندگی میرے جیسی نہ ہو، کہ اسے یتیمی نہ دیکھنی پڑے، کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ ایک ماں کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بھی کچھ نہ کر پائے۔ اب میں دن بھر مزدوری کر کے اپنے بچے اور اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ کبھی محلے میں کوئی صدقہ خیرات ہو جاتی تو میں فوراً لینے جاتی۔ آج جب میں نے وہ چاول رات کے لیے بچا کر رکھے تو دستک سن کر ان بھوکے بچوں کو خالی لوٹانا ضمیر کو گوارا نہ ہوا، اور میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ پلیٹ اٹھا کر ان ننھے بچوں کی طرف بڑھائی، جیسے میرے دل کی ہر دھڑکن، ہر دعا، ہر دکھ کی لہر اس ایک لمحے میں ٹھہر گئی ہو۔ بریانی کی خوشبو نے ان کے چہروں پر عجب سی چمک پیدا کر دی، جیسے برسوں بعد کسی اندھیرے کمرے میں روشنی کی ایک کرن داخل ہوئی ہو۔ وہ دونوں ادب سے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنے لگے۔ میں نے کہا، بیٹا کھا لو، بہت تھکے لگ رہے ہو۔ وہ دونوں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور پلیٹ کو ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ کھانے لگے۔ ان کے کھانے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے، ہر دانہ، ہر چمچ ان کے لیے جیسے خزانہ ہو۔ میں پلٹ کر اندر آ گئی، دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ کیا میں نے اپنے بیٹے کا نوالا ان بچوں کو دیکھ کر غلط کیا، یا شاید یہی وہ نیکی تھی جس کے لیے رب نے مجھے چنا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، صرف یہی جانتی تھی کہ دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کی گھٹن کم کر دی ہو۔ اندر آ کر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بھوکا تھا مگر خاموش، جیسے میری پریشانی کو سمجھتا ہو۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے تھپکنے لگی۔ میرا بچہ آج اللہ کے راہ میں نوالا گیا ہے، رب ہمیں بھی دے گا۔ اسی خیال میں نے کچن میں جا کر دیکھا کہ شاید برتنوں میں تھوڑا کچھ بچ گیا ہو۔ جب میں کچن کے کونے میں رکھی پلیٹوں کے پاس پہنچی تو میری نظر پھر اس پلیٹ پر پڑی جو میں بچوں کو دے چکی تھی۔ میرا دل رک سا گیا۔ پلیٹ، وہی پرانی چھوٹی، مگر اب اس میں بریانی بھری ہوئی تھی، اور وہ بھی دگنی مقدار میں۔ نہیں،
یہ وہم نہیں تھا، بریانی نہ صرف پہلے سے زیادہ تھی بلکہ گرم گرم بھاپ اڑاتی جیسے ابھی ابھی تازہ دم پکائی گئی ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دوبارہ دیکھا۔ پلیٹ میرے سامنے تھی، خوشبو ویسے ہی مگر زیادہ شدید، گویا کسی شاہی باورچی نے ابھی ابھی دم پر سے ڈھکن ہٹایا ہو۔ میرا پورا جسم لرزنے لگا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دل میں بے شمار وسوسے اور سوالات۔ کیا وہ بچے پلیٹ رکھ کر چلے گئے؟ کیا کسی ہمسائے نے چپکے سے کھانا رکھا؟ یا یہ کوئی اور بات ہے؟ جب دروازے پر پہنچی تو وہاں وہ بچے نہیں تھے، صرف وہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھی تھی، زمین بالکل صاف۔ میں نے آنکھیں مسلی، دل پر ہاتھ رکھا، کچھ لمحے اسی حالت میں کھڑی رہی۔ میں نے نیچے جھک کر زمین پر دیکھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ چاول کا ایک دانہ، نہ پلیٹ کے رکھے جانے کا کوئی نشان، اور سب سے حیران کن بات، قدموں کے نشانات تک مٹ چکے تھے۔ مٹی گیلی تھی کیونکہ بارش کی بوندیں رات میں پڑی تھیں، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، جیسے کسی نے ان کے وجود کو ہوا میں تحلیل کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے دروازے کے دونوں پٹوں کو تھاما، پھر باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ سناٹا تھا، صرف دور کہیں مسجد سے اذان کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میرے لب تھر تھرائے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون تھے؟ کہاں گئے؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان بند، جسم جامد ہو چکا تھا۔ میں نے پلیٹ دوبارہ دیکھی جو اب بھی میرے ہاتھ میں تھی، اس میں وہی بریانی، وہی گوشت اور وہی خوشبو، بلکہ کچھ زیادہ۔ میں نے اندر آ کر پلیٹ میز پر رکھی اور دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیال آ رہے تھے۔ کیا وہ بچے جنات کے تھے؟ کیا رب نے میری نیت کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا؟ کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ اور اگر تھا تو میں، ایک گناہ گار، کیسے اس کی قابل ٹھہری؟ پھر خیال آیا، شاید رب اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے، ان کے عمل کا وزن کرتا ہے، نہ کہ ان کے ماضی کی کوتاہیوں کا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھا، آنکھیں بند کی اور دیر تک روتی رہی۔ یہ آنسو صرف ڈر کے نہیں تھے، یہ شکر کے بھی تھے کہ رب نے میرے غربت میں بھی ایک عظمت رکھ دی۔ میں نے حسن کو گود میں لیا، اس کے ماتھے کو چوما اور دل ہی دل میں کہا، بیٹا، وہ کوئی عام بچے نہ تھے، وہ شاید فرشتے تھے، شاید رب کے بھیجے ہوئے مہمان جو ہمیں آزمانے آئے تھے، اور رب نے ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کر دیا۔ اور اس دن کے بعد میری زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ جب اگلے دن صبح ابھی سورج کی روشنی پوری طرح سے آنگن میں نہ اتری تھی کہ میری پڑوسن رضیہ بی بی، جو اکثر اپنے دروازے پر جھاڑو لگاتے ہوئے ہر بات جاننے کی کوشش کرتی تھی، میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور سنجیدگی تھی جو عام طور پر اس کے مزاحیہ اور بے فکر انداز میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، کل رات تم نے دروازے پر کسی کو کھانا دیا تھا نا؟ میں چونک گئی، میرے لب سلے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا، بس سر جھکا لیا، جیسے میرا دل اور ضمیر دونوں ایک ہو گئے ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر قدرے دباؤ سے کہا، بیٹی، تم معصوم ہو، اکیلی ہو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ وہ جگہ، یعنی وہ پرانا مدرسہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، وہ برسوں سے جنات کی گزرگاہ مانا جاتا ہے۔ رات کے وقت اس طرف نہ جایا کرو، اور سب سے اہم بات، رات کو باہر کھانا مت رکھا کرو، چاہے کوئی بھوکا ہی کیوں نہ مانگے۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جیسے وہ خود بھی کسی گزرے ہوئے واقعے کی گواہ ہو۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہلے کبھی کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، یہ قصے بہت پرانے ہیں بیٹی۔ پرانی عورتیں کہتی تھیں کہ رات کے وقت بعض جگہوں پر بھٹکتے ہوئے جنات اپنے بچوں کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اگر کوئی نادانستگی میں انہیں کچھ دے دے تو وہ یا تو خوش ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے بندے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے دماغ میں کل رات کے وہ دونوں بچے، ان کے بھوکے چہرے اور وہ معجزہ، پلیٹ کا دوبارہ بھر جانا، سب ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں اندر سے کانپنے لگی، مگر پھر بھی چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ رضیہ بی بی کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجب بے چینی تھی۔ اس نے رخصت لیتے ہوئے کہا، بیٹی، بس دل مضبوط رکھو، جو ہوا اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، یہاں کے لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، جیسے رضامندی دے دی ہو، مگر اندر دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے میرے رب نے مجھے کسی چھپی آزمائش میں ڈالا ہو، مگر مجھے اس میں صبر عطا کیا ہو۔
दोपहर को जब मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी तो मेरी हमसाई फातिमा बाजी आई। वो एक नेक और समझदार खातून थी। मोहल्ले में सब उनकी इज्जत करते थे। उनकी बातों में हमेशा दानाई होती और अक्सर बूढ़ी औरतों के किस्से सुनाया करती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती आई, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर सुकून का एक पुराना नक्श हमेशा रहता था। वो बैठी और मेरे हाल अहवाल पूछने लगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा शायद मैं उनसे दिल का बोझ हल्का कर लूं, मगर फिर खामोशी इख्तियार कर ली। मगर वो गोया मेरे दिल की कैफियत भाम गई थी। अचानक वो बोली, ज़ैनब, तुम जानते हो ये पुराना मदरसा जो तुम्हारे घर के पास है, ये बरसों पहले बहुत आबाद होता था। तुम्हारे शौहर की माँ यानी तुम्हारी सास वहाँ कुरान पढ़ाती थी। बहुत नेक खातून थी। छोटे छोटे बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो बच्चों को पढ़ाने के बाद अक्सर अपने हाथ से बनी बिरयानी उन बच्चों में बांटा करती थी। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने उनकी तरफ देखा जैसे उनके लबों से अगला जुमला मेरी दुनिया बदल देगा। फातिमा बाजी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जब वो फौत हुई तो उसके कुछ ही अरसे बाद मदरसा बंद हो गया। कुछ कहते हैं कि रात को वहां रोशनी जलने लगती थी। कुछ ने बच्चों की हंसी की आवाजें सुनी, मगर कोई करीब न गया। बस सबने समझा कि वक्त के साथ साथ वो जगह जिन्नात की गुजरगाह बन चुकी है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या वो बच्चों को खाना खिलाती थी? वो मुस्कुराती। हाँ, हर जुमेरात को बिरयानी बनती और बच्चों की लाइन लगी होती। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें कोई और न देखता था, सिर्फ तुम्हारी सास देख पाती थी। हम तो उन्हें जिन्नाती बच्चे समझते थे, मगर तुम्हारी सास हमेशा कहती थी कि जो भूखा हो, वो इंसान हो या जिन, उसका पेट भरना सदका है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा जैसे दिल की हर गिरा खुलने लगी हो। मैंने सोचा, काश मैं सब बता सकती। काश मैं वो रात, वो बच्चे, वो प्लेट सब उनके सामने रख सकती। मगर फिर दिल ने कहा, नहीं, ये राज राज ही रहे तो बेहतर है। ये मेरा और मेरे रब का मामला है। शायद कोई आजमाइश है, शायद किसी भटकी हुई रूह की तसल्ली या किसी भूखे जिन के बच्चे का शुक्रिया। मैंने फातिमा बाजी से कहा, बाजी, अगर कभी कोई बच्चा आए, चाहे इंसान हो या कुछ और, क्या खाना देना दुरुस्त होगा? वो मुस्कुरा दी। बेटी, अगर नीयत साफ हो, दिल में खौफ खुदा हो, तो हर नवाला इबादत है। मगर हाँ, दिल में बस ये रखना कि वो जिसे खिला रही हो वो खुदा का मेहमान है, चाहे जमीन का हो या किसी और दुनिया का। उसके बाद वो चली गई और मैं दीवार के साए में बैठकर देर तक सोचती रही। वो बच्चे कौन थे? वो प्लेट किसने भरी? और क्यों मेरे साथ ये सब हुआ? लेकिन अब मेरा दिल ये जान चुका था कि शायद ये सब कुछ मेरी तन्हाई को, मेरे दुख को और मेरे ईमान को परखने के लिए था। वो राज अब भी मेरे दिल में दफन है। मैंने किसी को नहीं बताया, न रजिया बीबी को, न फातिमा बाजी को। बस अपने रब से कहा, अगर यह आजमाइश थी तो मुझे सब्र दे, और अगर यह इनाम था तो मुझे शुक्र का सलीका दे। रात का वक्त था, चारों तरफ खामोशी थी, अनजान सी, भारी सी, जैसे आसमान ने कोई राज अपने सीने में छुपा रखा हो और हवाएं सरगोशियों में कुछ सुनाने को बेताब हो। मैं थकी हुई, कमजोर सी अपने बिस्तर पर लेटी, जहन में वही सवालात लिए। वो बच्चे कौन थे? वो प्लेट कैसे भर गई? और आखिर क्यों मेरा दिल मुसलसल बेचैन सा रहता है? मैं बार बार आंखें बंद करती और खोल देती, जैसे नींद से खौफ आता हो या नींद की आड़ में कोई पर्दा हटने वाला हो। आखिरकार जाने कब मेरी पलकें बोझिल हो गई और मैं नींद की आगोश में चली गई। मगर ये कोई आम नींद न थी, बल्कि एक ऐसी नींद थी जिसमें हकीकतें ख्वाब की शक्ल में मुझ पर मुनकशिफ होने वाली थी। ख्वाब की दुनिया में मैं खुद को एक सुनसान वीरान मकाम पर खड़ा पाती हूँ। मेरे कदमों तले रेत है, नर्म मगर अजीब सी ठंडी, और मेरे सामने एक धुंध भरी वादी फैली हुई है। हवा में नमी है, जैसे आंसू से लबरेज हो, और हर तरफ एक बेनाम उदासी बिखरी है। अचानक वही दो नन्हे बच्चे, वही फटे पुराने कपड़ों में, वही भूखी आंखों वाले, मगर अब उनकी आंखों में कुछ और है। एक ऐसा दर्द जो मेरे दिल को चीरता है। वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर वो मासूमियत अब भी है, मगर आंखों में आंसुओं की झील और लबों पर एक दर्द भरी फरियाद। मैं झुककर उनसे पूछती हूँ, क्या बात है मेरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? तुम्हें फिर भूख लगी है? मगर उनमें से एक, जो कदरे बड़ा लगता था, मेरे हाथ को थाम लेता है और आहिस्ता से बोलता है,
ہماری ماں، ہماری اماں قید ہے، ہمیں کھانا نہیں، آزادی چاہیے۔ وہ کھانا تو محض ایک آزمائش تھا انسانوں کے لیے۔ ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہماری مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اگر کسی نے ہمیں بھوکا سمجھ کر کھانا کھلا دیا اور ہماری مدد کی تو اسی کو چنا جائے گا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میں ہکا بکا اس کی طرف دیکھتی ہوں۔ قید؟ کہاں؟ کس نے قید کیا ہے؟ چھوٹا بچہ رونے لگتا ہے اور اس کا جسم کانپنے لگتا ہے جیسے وہ کسی شدید خوف کے سائے میں ہو۔ بڑا بچہ میری انگلی پکڑ کر مجھے ایک طرف لے جاتا ہے اور میں حیران ہو کر دیکھتی ہوں کہ وہ وادی اب بدل چکی ہے۔ سامنے ایک پرانا شکستہ سا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک روشنی میں گھرا ہوا پنجرا۔ ہاں، پنجرا، ایک ایسا پنجرا جس کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے۔ اس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند جیسے وہ کسی بے ہوشی یا گہری دھیان میں ہو۔ بچے چیخ کر کہتے ہیں، یہ ہماری ماں ہے، انہوں نے ہمیں انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی دعا تھی کہ کوئی نیک دل عورت ہمیں کھانا دے اور ہماری بات سنے، مگر کوئی ہماری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ سب ہمیں دھتکار دیتے ہیں، ہمیں پتھر مارتے ہیں، ہماری ماں کی آواز نہیں سنتے۔ میں دکھی سی ہو کر پنجرے کے قریب جاتی ہوں اور ایک عجیب کشش مجھے اس عورت کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے ماتھے پر ایک نورانی روشنی جھلک رہی تھی جیسے وہ کوئی عام عورت نہ ہو۔ میری زبان خود بخود بول پڑی، کس نے قید کیا ہے تمہاری ماں کو؟ تبھی ایک آواز سنائی دیتی ہے جو آسمان سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جنوں کی ملکہ ہے مگر انسانوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ جن قبیلے کے سردار کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے اسے قید کر دیا اور اس کی اولاد کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی مگر وہ بچے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، تم وہ ہو جس نے ہمیں کھانا دیا، تم ہی وہ ہو جس کی نیت میں خلوص تھا، تم ہی ہماری آخری امید ہو۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، مگر میں تو ایک کمزور عورت ہوں، میں کسی کی قید نہیں توڑ سکتی۔ وہ بچے ایک ساتھ میرے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ان کی گرفت سے میرے ہاتھ میں ایک روشنی منتقل ہوتی ہے، ایک تپش، جیسے دل کے اندر کوئی نیا عزم، نیا ہنر پیدا ہو رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں، تمہارا دل صاف ہے، تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے تمہیں آزمایا وہ تمہیں نوازیں گے، تم بس ہمت نہ ہارنا، اور جو ہم نے کہا دل میں رکھنا۔ اتنے میں منظر پھر بدلتا ہے، وہ وادی دھند میں لپٹ جاتی ہے، بچے آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پسینے سے شرابور، سانسیں تیز اور دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی دوڑ لگا کر آئی ہوں۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی، کھڑکی کے پار چاندنی چھن رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی ساتھ ساتھ موجود تھی۔ میری نظریں دروازے کی طرف گئیں جیسے وہ بچے اب بھی وہیں کھڑے ہوں، مگر وہاں کچھ نہ تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دل کی دھڑکن۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، یہ صرف خواب تھا، مگر جیسے ہی پلنگ سے اٹھ کر پانی پینے گئی، کچن کے دروازے پر وہی پلیٹ پڑی تھی۔ ہاں، وہی پلیٹ جو کل میں نے بچوں کو دی تھی، صاف ستھری، اور اس پر رکھا تھا ایک چھوٹا سا پیغام جو میرے دل کو دہلا گیا۔ اماں کہتی ہے، تم ہماری آخری امید ہو۔ میں دیر تک اس پیغام کو تھامے بیٹھی رہی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ اب یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک دعوت، کسی قید شدہ ماں کی آزادی کے لیے، کسی بھٹکے ہوئے قبیلے کی رہنمائی کے لیے، اور میرے اپنے ایمان کے امتحان کے لیے۔ مجھے علم تھا کہ مجھے خاموش رہنا ہوگا اور وہ سب کرنا ہوگا جو مجھے راہ دکھائے۔ خواب ختم ہو چکا تھا مگر آزمائش شروع ہو چکی تھی، اور میں، ایک کمزور سی عورت، اب ایک نادیرہ جنگ کا حصہ بن چکی تھی۔ اگلا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا، جیسے کائنات کے ذرات بھی کچھ خاص محسوس کر رہے ہوں، جیسے آسمان نیلا کم اور سنہرا زیادہ لگ رہا ہو اور ہوا میں کوئی بے نام سی خوشبو رچی ہو۔ میں حسب معمول صبح کے کاموں میں مصروف تھی مگر دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کسی آنے والے لمحے کی چاپ محسوس ہو رہی ہو۔ پچھلی رات کے خواب کے بعد میں مسلسل بے چین تھی، بچوں کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، تم ہماری آخری امید ہو۔ اب وہ محض خواب نہ تھا بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت تھی جس کا ہر لمحہ میرے ارد گرد سایہ بن کر موجود تھا۔ میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کوئی معمولی دستک نہیں، جیسے کسی نے آہستگی سے کائنات کا پردہ کھٹکھٹایا ہو۔
मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में एक नूर जो आम इंसानों की आंखों में नहीं होता। कपड़ों में सादगी मगर शख्सियत में एक ऐसी हैबत कि दिल खुद ब खुद झुकने लगा। उन्होंने आहिस्ता से सलाम किया और मैंने भी हकलाते हुए जवाब दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, मुझे तुमसे बात करनी है, इजाजत है, अंदर आ जाओ। न जाने क्यों मैं इनकार न कर सकी, जैसे दिल ने पहले ही मान लिया हो कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं, कोई खास है, किसी और जहान से आया हुआ। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और वो चुपचाप बैठे मुझे देखते रहे, जैसे मेरे वजूद में कुछ तलाश कर रहे हों। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे और फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बेटी, मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं उन आमलों में से नहीं जो वजीफों की किताबें लिए लोगों के घरों में झाड़ फूंक करते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो सिर्फ उस वक्त जाहिर होते हैं जब किसी नेक अमल के बदले कायनात खुद किसी को चुन लेती है। मेरा दिल धड़कने लगा। वो बोलते रहे, तुमने एक नेकी की जो बहुतों के बस की बात नहीं थी। तुमने अपने भूखे दिनों में वो आखिरी प्लेट उन बच्चों को दे दी जिन्हें कोई अपना साया देना भी गवारा न करे। तुम्हारा दिल खालिस था, नीयत पाक, और इसीलिए तुम्हें चुन लिया गया है। मैं हक्का बक्का उनकी तरफ देखती रही। मगर मैं एक आम औरत हूँ, कैसे चुनी गई? मैंने तो सिर्फ बच्चों को खाना दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो बच्चे जिन्नात की औलाद थे, तुम्हें पता है, मगर तुमने खौफ को रास्ते में नहीं आने दिया और अब वो बच्चे तुम्हारे मुहाफिज बन चुके हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी बातों में ऐसा सच था जो मेरे दिल की तहों में पहले से गूंज रहा था, जैसे वो सिर्फ मेरे दिल की तस्दीक करने आए हों। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वो ख्वाब सच था? क्या उनकी माँ वाकई कैद है? आमिल ने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने जख्म को याद कर रही हूँ। हाँ, वो जिन्नात की मलिका थी, नेक, रहमदिल और इंसानों की खैर ख्वाह। मगर उसके कबीले को ये गवारा न हुआ। उन्होंने उसे कैद कर दिया कि वो इंसानों से ताल्लुक क्यों जोड़ती है। अब उसकी रिहाई सिर्फ एक इंसान के जरिए मुमकिन है, और वो इंसान तुम हो। मेरी आंखें नम हो गई। दिल में एक गहरे खौफ और अजीब सा फख्र दोनों ने घर कर लिया। मैंने पूछा, मगर मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं तो ना आलमा हूँ, ना आमला, ना कोई वलिया। वो बोले, ना इल्म शर्त है, ना ज़ाहिरी ताकत, सिर्फ नीयत, इखलास और कुर्बानी। तुम्हें ख्वाब दिखाए जाएंगे, रास्ते समझाए जाएंगे, और जब वक्त आएगा तुम्हें उन जन्नात की ताकत मुयस्सर होगी जिनके बच्चों को तुमने निजात का रास्ता दिया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे। तो क्या ये सब मेरे रब की तरफ से आजमाइश है? वो मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटी, ये आजमाइश कम, इनाम ज्यादा है। जन्नात की दुनिया अंधेर नगरी है, मगर हर अंधेरे में एक रोशनी छुपी होती है। तुम वो रोशनी हो जिसे वहां जलाना है। उन्होंने एक छोटा सा थैला निकाला जिसमें खुशबूदार तावीज था। ये तुम अपने साथ रखना। ये तुम्हें ना सिर्फ नजर आने वाले खतरात से महफूज रखेगा, बल्कि नजर ना आने वाले रास्तों की पहचान भी देगा। जब भी तुम्हें महसूस हो कि रास्ता गुम हो रहा है, इसे खोलकर पढ़ना, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। मैंने कांपते हाथों से वो तावीज लिया और सीने से लगा लिया, जैसे कोई खोया हुआ सहारा मिल गया हो। फिर वो उठे और जाते जाते बोले, याद रखना, इंसानों की दुनिया में जो नेकी तुमने की, उसका सिला तुम्हें सिर्फ इंसानों से नहीं, जन्नात से भी मिलेगा। मगर खबरदार, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे ही जैसे कुछ इंसान रोकने की कोशिश करेंगे, वो जो ज़ाहिरी नेकी के दावेदार होंगे मगर बातन में हसद और तकब्बुर के मारे होंगे। तुम्हें डराएंगे, समझाएंगे, फतवे देंगे, मगर तुमने अपने दिल की आवाज़ पर चलना है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें ख्वाब दिखाएगा और तुम्हारी नीयत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़े और एक आखिरी बात कही, जब चांद मुकम्मल हो और रात मुकम्मल खामोश, तब तुम्हें वो पहला ख्वाब दोबारा दिखाया जाएगा। उस रात एक फैसला होना है। उस रात तुम्हारी नीयत और हिम्मत का पहला इम्तिहान होगा, और तुम तन्हा नहीं होगी। वो बच्चे, वो जिन्नात बच्चे, वो सब तुम्हारे साथ होंगे जिन्हें तुमने अपनी एक नेकी से जिंदगी की उम्मीद दी। वो चले गए, लेकिन उनकी मौजूदगी जैसे कमरे में बाकी रही। मैं देर तक तावीज़ को देखती रही। दिल में एक अज़्म, एक सुकून और एक बोझ था। अब मैं सिर्फ एक बेवा औरत न थी,
بلکہ ایک وہ ذریعہ بن چکی تھی جس کے ذریعے دو دنیاؤں کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ وہ رات عام راتوں جیسی ہرگز نہ تھی۔ چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے کسی خفیہ دروازے کی چابی بن چکا ہو۔ میں صحن میں اکیلی کھڑی تھی، آسمان کو تکتی ہوئی کہ کب وہ لمحہ آئے گا جس کا وعدہ عامل بابا نے کیا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ حسن گہری نیند سو چکا تھا، بہت سکون کے ساتھ۔ میرا دل مسلسل بے چین ہو رہا تھا، جیسے کسی کی چیخیں میرے دل کے اندر گونج رہی ہوں۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا جسم کسی نامعلوم طاقت کے سائے میں لرزنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب دوبارہ کھولیں تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا، ایک پرانا، شکستہ اور سنسان قلعہ نما مقام، جہاں ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ یہ کوئی خواب نہ تھا، بلکہ کچھ اور تھا، شاید کوئی روحانی سفر یا جنات کی دنیا کی ایک دراڑ، جہاں میں اپنی نیت کے بل پر داخل ہوئی تھی۔ قلعے کی دیواروں پر کسی کے کراہنے کی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی صدیوں سے قید ہو اور اس کی چیخیں وقت کے سینے میں دفن ہو کر بھی ختم نہ ہوئی ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانسیں میرے اپنے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں ایک طویل گلی سے گزر کر ایک پرانی سی کوٹھری کے سامنے جا پہنچی، جہاں سے ایک مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، اچانک ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کا دامن چھوٹا پڑ جائے۔ ایک نہایت خوبصورت عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ، مگر ان میں خوف اور رحم دونوں یکجا تھے۔ اس کے ارد گرد کالے دھوئیں کا ایک ہالہ تھا جو لمحہ بلمحہ اس کے جسم کو جکڑ رہا تھا، جیسے ہر لمحہ اس کی سانسوں کو چرا رہا ہو۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کئی خوابوں میں ان بچوں کے ساتھ نظر آتا رہا تھا جنہیں میں نے بریانی دی تھی۔ یہ ان کی ماں تھی، قید میں، بے بس اور ظالم وقت کی قید میں سسکتی ہوئی۔ اچانک کمرے کے کونے سے خوفناک کہکا بلند ہوا، ایسا کہکا جس میں انسانیت کا نام و نشان نہ تھا، صرف ظلم، نفرت اور انتقام کی بھوک دل میں لیے ایک بدروح، جس کا چہرہ انسانی نہ تھا، مگر آنکھوں میں اتنی آگ تھی کہ اگر نظر ٹھہر جائے تو روح جھلس جائے۔ وہ کہکا مار کر بولا، تو وہی انسان ہے نا جسے ان جنات نے اپنا نجات دہندہ سمجھا ہے؟ میں کانپ اٹھی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں، اور میں اس ماں کو آزاد کر کے رہوں گی، چاہے تمہیں کتنی ہی نفرت ہو مجھ سے۔ بدروح غرایا، یہ قید صرف انسان کی مہر سے کھل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرے، اپنی مرضی۔ اگر تو نے اپنی مرضی سے مجھے یہاں آنے دیا تو یہ قید خود بخود ختم ہو جائے گی، مگر اگر زور زبردستی کی تو نہ تو بچے گی نہ وہ۔ میں سن ہو گئی۔ اپنی مرضی؟ میں نے سر جھکایا اور سوچا، کیا میں اس قید کو ختم کرنے کے لیے اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی زندگی کی سمت کسی اور کے حوالے کر سکتی ہوں؟ کیا میری نیت اتنی خالص ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دوں؟ میرے دل میں بچوں کی وہ معصوم آنکھیں ابھری جنہوں نے کہا تھا، ہماری ماں کو بچا لو۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں اپنی مرضی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتی ہوں۔ مجھے اس ماں کی رہائی منظور ہے، چاہے اس کے بدلے میری زندگی میں جو بھی آئے۔ بدروح نے ایک چیخ ماری جیسے اس پر آگ برس گئی ہو۔ کمرے میں ایک زلزلہ سا آیا، دیواریں تھر تھرانے لگی اور جننی ماں کی زنجیریں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چیخ کر بولی، بیٹی تو نے مجھے نجات دی ہے، اب میں تیرا قرض زندگی بھر ادا کروں گی۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا، بدروح کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئیں اور قلعہ غائب ہونے لگا۔ اگلے لمحے میں پھر اپنے صحن میں تھی، رات کا وہی چاند، وہی خاموشی، مگر اب میرے دل میں ایک روشنی تھی، روشنی اس لمحے کی جب ایک ماں کو قید سے رہائی ملی اور مجھے میرے ایمان کا صلہ، اور اس روشنی کے ساتھ میری زندگی کا اگلا دروازہ کھل چکا تھا۔ میری زندگی ایک ایسی پگڈنڈی پر چل رہی تھی جس کا اختتام ہر روز بھوک، غربت اور مایوسی پر ہوتا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا تھا۔ بچے، دودھ، بجلی کا بل، آٹے کی بوری، سب ایک پہاڑ جیسے لگنے لگے تھے۔ بریانی کی وہ آخری پلیٹ دینا ایک معمولی سی نیکی لگی تھی اس وقت، مگر آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے
وہ نیکی کوئی زمین پر کیا گیا معمولی عمل نہ تھا، بلکہ کسی اور ہی جہان کی کسوٹی پر پرکھا جانے والا ایک فیصلہ تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جو کچھ ہونے لگا وہ بیان سے باہر ہے۔ ایسے عجیب واقعات کا آغاز ہوا کہ میں اکثر حیرت سے سوچتی ہوں، کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ جس دن میں نے خواب میں جنات کی قید شدہ ماں کو آزاد کیا اور اپنی مرضی کو اللہ کے رضا کے سپرد کیا، اس دن کے بعد جیسے میرے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ صبح فجر کے وقت جب میں نماز پڑھ کر دعائیں مانگتی تو یوں لگتا جیسے فضا میں خوشبو سی پھیل جاتی۔ میرا بچہ جو ہمیشہ اداسی میں گم رہتا تھا، روتا رہتا تھا، اچانک ہنستے کھیلتے نظر آنے لگا۔ گھر میں جس دروازے کی چولیں ہل چکی تھیں، جن کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں بلکہ پریشانی کی گونج آتی تھی، وہ یکا یک شفاف ہو گئی۔ ایک دن صبح جب میں حسب معمول جھاڑو دے رہی تھی تو مجھے باورچی خانے میں بریانی کی وہی پلیٹ پڑی نظر آئی، مگر اس بار اس میں کچھ اور تھا۔ پلیٹ نہ صرف گرم تھی بلکہ اندر چمکتے ہوئے سونے کے چھوٹے چھوٹے سکے رکھے تھے۔ میں گھبرا گئی، مجھے لگا شاید یہ کوئی آزمائش ہے، مگر دل کی گہرائی سے ایک آواز آئی، یہ تمہاری نیت کا صلہ ہے۔ میں نے وہ سکے ہاتھ میں لیے اور دل ہی دل میں استغفار پڑھا۔ اگلے دن محلے کے سونے والے سنار کے پاس گئی اور جیسے ہی میں نے سکہ دکھایا اس نے ایک دم چونک کر مجھے دیکھا۔ بی بی، یہ تو عربی خالص سونا ہے، ایسا سونا یہاں آسانی سے نہیں ملتا، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، یہ میرے نصیب کی بخشش ہے۔ اس نے مجھے بھاؤ بتایا اور اتنی بڑی رقم ملی کہ میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے دودھ کے 4 سے 5 ڈبے خرید لیے، پھر گھر کے راشن کا بندوبست کیا اور جو باقی بچا اس سے میں نے اپنی سلائی مشین کی مرمت کروائی۔ اب جیسے دن بدلنے لگے، کچھ ہی دنوں بعد ایک اور صبح جب میں نے صحن میں چادر پھیلائی اور ناشتہ بنانے باورچی خانے گئی تو دیکھا کہ چولہے پر ایک دیگچی میں گرم گرم حلوہ رکھا تھا اور ساتھ ہی چٹ پر ایک پرچی جس پر سادہ سے الفاظ لکھے تھے، ہم نے سنا تھا تم نے بہت دنوں بعد مٹھائی کھائی تھی، ہماری طرف سے تحفہ۔ میرا دل بھر آیا۔ وہ جناتی بچے جن کی ماں کو میں نے خواب میں آزاد کروایا تھا اب میری زندگی میں کسی خاموش فرشتے کی طرح شامل ہو چکے تھے۔ وہ میرے فکر و فاقہ کے خلاف دیوار بن گئے تھے۔ میرے گھر کی حالت اب سب کو حیران کرنے لگی تھی۔ وہ جھونپڑی نما کمرے اب کسی خوشحال گھر کی طرح چمکنے لگے۔ پرانی چارپائیاں نئے بستر سے سج گئیں اور میرا پرانا سا چولہا جس پر جلنے سے زیادہ راکھ اڑتی تھی اب ایک جدید چولہے سے بدل چکا تھا۔ محلے کی عورتیں اب آ کر مجھ سے پوچھتی، تم نے کون سا تعویذ باندھ لیا ہے؟ تم تو امیر ہو گئی ہو۔ میں صرف مسکرا دیتی اور دل میں شکر ادا کرتی۔ بریانی کی وہ پلیٹ اب میرے لیے محض ایک واقعہ نہیں رہی تھی، وہ ایک باب تھا جس نے میری تقدیر بدل دی تھی۔ ایک دن محلے کی بزرگ خاتون فاطمہ باجی آئیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولی، میں نے ساری زندگی ایسی برکت کسی پلیٹ میں نہیں دیکھی۔ میرے نواسے نے خواب میں دیکھا کہ جس بریانی کی خوشبو ہم نے اس دن تمہارے گھر سے آتی دیکھی وہ جنت کی خوشبو تھی۔ بیٹی، تمہاری نیت نے تمہیں مقربین میں شامل کر دیا ہے۔ اب میرے گھر کی دہلیز پر ہر روز کچھ نہ کچھ خیر کا سامان آتا، کبھی تازہ پھل، کبھی پرانے دنوں کی قیمتی چیزیں اور کبھی کبھی تو وہ سب کچھ جس کی طلب میرے دل میں صرف خیال کی شکل میں پیدا ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اپنے بچے کے لیے کچھ نئے کپڑے خریدنے ہیں، اور اگلے دن مجھے ایک بند لفافے میں دکان کا نیا رسید نامہ بل ملا اور ساتھ ہی کپڑے۔ میں حیران پریشان مگر شکر گزار ہوئی۔ اس سب کے باوجود میں نے ایک بات کا خاص خیال رکھا، اپنی نیت کی حفاظت۔ میں نے کوئی بات محلے والوں کو ظاہر نہ کی، نہ جنات کا تذکرہ کیا، نہ ان بچوں کا۔ میں جانتی تھی کہ اللہ نے مجھے چنا ہے تو اس کا راز بھی مجھے ہی سنبھالنا ہوگا۔ جنات کی مدد، ان کی محبت، ان کا احترام میرے دل میں اس لیے نہیں تھا کہ میں دنیاوی فائدے حاصل کروں، بلکہ اس لیے کہ میں جانتی تھی یہ سب ان معصوم بچوں کی دعا کا اثر تھا جنہیں میں نے ایک دن ایک پلیٹ بریانی دے کر واپس نہ موڑا۔ آج میری زندگی ایک نمونہ بن چکی ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آتی ہیں کہ ان کی تربیت ہو۔ لوگ مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ محلے کی وہ عورت جو کبھی میرے بچے کو ترس کھا کر دیکھتی تھی اب خود آ کر مجھ سے خیرات مانگتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جنات کی اولاد اب میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ چھپے ہیں مگر ہر لمحے میرے کردار، میری نیت
اور میرے دل کے جذبوں کا وزن کر رہے ہیں۔ اگر میں نے غرور کیا، اگر میں نے ان تحفوں کو اپنی قابلیت سمجھا، تو شاید یہ سب پلک جھپکتے ہی واپس لے لیا جائے۔ اس لیے میں ہر دن سجدے میں گر کر صرف ایک ہی دعا مانگتی ہوں، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت دی، ویسے ہی میری نیت کو بھی پاک رکھ۔ ان معصوم بچوں کی محبت، ان کی ماں کی آزادی اور ان نیکیوں کو میری زندگی کی اصل دولت بنا دے، نہ کہ یہ دنیاوی نعمتیں۔ آمین۔ میری زندگی میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب ایک اجنبی خاندان میرے دروازے پر آیا۔ وہ 3 افراد تھے، ایک معزز بزرگ، ایک باوقار عورت اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا۔ ان کے چہروں پر ایک نورانی وقار تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو میں نے صرف خوابوں میں دیکھی تھی۔ دروازہ کھولا تو انہوں نے سلام کیا اور بزرگ نے کہا، ہم آپ سے کچھ دیر کی ملاقات چاہتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید کسی ضرورت مند کو میری طرف بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور چائے بنانے چلی گئی، مگر جب واپس آئی تو جو ہوا وہ میرے لیے ساری زندگی کا ایک معجزہ بن گیا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک شفاف نوری رنگ کا صندوق تھا۔ جب وہ بزرگ بولے تو ان کی آواز میرے دل میں اتر گئی، بیٹی، ہم جنات کی دنیا سے آئے ہیں اور آج انسانوں کی صورت میں تمہارے شکر گزار ہونے حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی، مگر اب ان کی آنکھوں میں صرف روشنی تھی، کوئی خوف، کوئی فریب نہیں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور میرے ہونٹوں سے بس اتنا نکلا، اللہ اکبر۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، نہ گھبراؤ بیٹی، ہم تمہیں لینے نہیں آئے، ہم صرف وہ حق ادا کرنے آئے ہیں جس کا وعدہ ہماری دنیا نے تمہاری نیکی کے بدلے کیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جنات کی دنیا میں روشنی کی ایک الگ قیمت ہے۔ وہاں ہر نیکی جو انسان کرتا ہے، اگر وہ اخلاص سے ہو، نفع کا ارادہ نہ ہو، تو وہ نیکی صرف عمل نہیں بلکہ نور بن جاتی ہے۔ ایسا نور جو ان کی دنیا کے اندھیروں کو چیر کر روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور وہ بریانی کی پلیٹ جو میں نے ایک دن بچوں کو دے دی تھی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر احسان جتائے، وہ پلیٹ جنات کی دنیا میں ایک نوری مشعل بن گئی تھی۔ اس دن جب ان کے چھوٹے بچے بھوکے بیٹھے تھے اور ان کی ماں ایک بدروح کی قید میں تھی، تو میری وہ چھوٹی سی نیکی ان کے لیے ایک امید بن کر پہنچی۔ میری پلیٹ سے اٹھنے والی خوشبو ان کے قلعے کی دیواروں تک پہنچی، اور وہ دیواریں جو صدیوں سے اندھیرے میں ڈوبی تھیں، روشن ہونے لگی۔ نوجوان جن جو میرے سامنے بیٹھا تھا، اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، وہ دن ہماری دنیا میں یوم نور کہلاتا ہے، ہم اسے ہر سال مناتے ہیں۔ ہماری دنیا کے بچے تمہاری مثال سے نیکی سیکھتے ہیں۔ تم نے صرف ایک پلیٹ کھانا دیا، لیکن ہماری صدیوں پرانی زنجیریں ٹوٹ گئیں، ہماری ماں آزاد ہوئی، ہماری نسلیں جکڑ سے چھٹکارا پا گئی، اور وہ اندھیرا جو ہمیں گھیرے ہوئے تھا تمہارے ایک عمل سے ختم ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یاد آیا وہ دن جب میرے پاس خود کے لیے کچھ نہ تھا، مگر میں نے اس پلیٹ میں سے وہ حصہ نکالا جو میرے بچوں کے لیے رکھا تھا، اور آج وہی نیکی جسے دنیا کی نظروں میں کوئی قیمت نہ تھی، جنات کی دنیا میں ایک تہوار بن گئی تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا میں کوئی خاص تھی؟ کیا میں نے کوئی عبادت زیادہ کی تھی؟ بزرگ جن نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹی، تم خاص نہیں، تم سادہ ہو، مگر اخلاص سے بھری ہوئی۔ نیکی کرنے والا خاص نہیں ہوتا، نیت اسے خاص بنا دیتی ہے۔ پھر انہوں نے صندوق کھولا اور میرے قدموں میں ایک شفاف شیشہ رکھا جس میں جیسے پوری دنیا سما گئی ہو۔ اس آئینے میں میں نے خود کو دیکھا، مگر وہ میں نہیں تھی، بلکہ ایک روشنی کا پیکر تھا۔ میرے ہاتھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور میرے قدموں تلے سبزیاں اگ رہی تھیں، جیسے زمین مجھ سے راضی ہو گئی ہو۔ بزرگ جن بولی، یہ تصویر ہے جو ہماری دنیا میں تمہاری ہے۔ تم وہاں صرف انسان نہیں، تم ایک روشن داتا ہو۔ تمہاری نیکی کی خوشبو وہاں ہر گھر میں پھیلتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ سب جو میں نے محسوس کیا، کبھی چولہے پر خود بخود رکھے کھانے، کبھی بچوں کی دعاؤں کی فوری قبولیت، کبھی محلے والوں کا اچانک مجھ سے محبت کرنا، یہ سب جنات کی طرف سے تحفے تھے، مگر ان تحفوں کے پیچھے کوئی قرض نہ تھا، نہ احسان، بلکہ صرف شکریہ تھا، ایک ایسا شکریہ جو صدیوں میں ایک بار کسی انسان کو دیا جاتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو خود بھوکی تھی۔ تب اس عورت نے جو بزرگ کی ہم سفر تھی میرے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، یہی تو اصل نیکی ہے، جب تم خود بھوکی ہو
اور پھر بھی کسی دوسرے کا خیال رکھو تو وہ نیکی نہیں عبادت بن جاتی ہے، اور عبادت اگر اخلاص ہے تو وہ معجزہ بن جاتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی کو ایک نئی آنکھ سے دیکھا۔ ہر وہ دن جب میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کسی کو معاف کیا، ہر وہ رات جب میں نے رو کر اللہ سے شکوہ نہیں شکر ادا کیا، وہ سب لمحے میرے رب نے اور ان کی مخلوق نے شمار کر لیے تھے۔ میں آج پہلی بار سمجھ پائی کہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، نیت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ بزرگ نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، جب بھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی ہو، ایک بار آسمان کی طرف دیکھ لینا، ہم وہیں کہیں ہوں گے، دعاؤں میں، روشنی میں، یا تمہارے ارد گرد محبت کی ہوا میں۔ پھر وہ تینوں چلے گئے۔ دروازے سے نکلتے ہی ان کی شکلیں دھندلانے لگیں، اور چند لمحوں بعد وہ ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی آئے ہی نہ ہو۔ مگر ان کی خوشبو، ان کی باتیں، ان کا نور میرے گھر کی ہر اینٹ میں رچ بس گیا۔ اب میں جان چکی تھی، نیکی صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کی جاتی ہے۔